بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دعائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و بارک وسلم و صلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں سورہ المدثر شریف کا ترجمہ اور درس شروع ہے۔ بیان ہو رہا تھا کہ ولید بن مغیرہ کا کہ اس کو ہم جہنم میں آگ کے پہاڑ پر چڑھائیں گے۔ انہ فکر و قدر، بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب قرآن پڑھا تو دیکھا اس نے عناد تھا اس کو بہت زیادہ۔ پہلے تو وہ کہتا تھا کافروں سے، جب سورہ حامیم سجدہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تو وہ سن رہا تھا، جا کے کفار کے سامنے کہنے لگا کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتے ہیں یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ مسلمان ہو گیا ہے، بے دین ان کے نزدیک ہو گیا ہے۔ اس نے جب لوگوں نے تانے دیے اور کہا کہ اگر تم نے ان سے پیسے لیے ہیں تو ہم تمہیں دولت دیتے ہیں، تو ایک تو اس میں وہ بھی غصہ تھا جو سچائی اس نے بیان کی تھی، پھر اس نے جب یہ چیزیں سنی تو اس کا عناد اور بڑھا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ انہ فکر و قدر، بے شک اس نے وہ ساری باتیں دل میں سوچی اور ایک بات دل میں ٹھہرائی، دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا۔ فقتل کیف قدر، مارا جائے، لعنت ہو اس پہ، کیسی بات ٹھہرائی، کیسا وہ سوچتا ہے۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پہ لعنت ہو، کیسا اس نے سوچا، کیسی اس نے بات ٹھہرائی۔ ثم نظر، پھر نظر اٹھا کے دیکھا۔ ثم عبس و بصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، منہ بسورا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوش ہو کے دیکھتا ہے اللہ اس کا بھی ذکر کرتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے سے دیکھتا ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ رب کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے کہ وہ کسی دشمن کو جانے نہیں دیتا۔ اگر اس نے بری نظر اٹھائی ہے تو اس کا ذکر کیا، اگر کسی نے معاذ اللہ ہاتھ اٹھایا ہے تو تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کے اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا، اس کی برائی بیان کی، یہاں اس کے منہ کی برائی بیان کی، یہاں اس کی نظر کی برائی بیان کی، جو اس نے سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سوچ کی برائی بیان کی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنا پیار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم کی کوئی تعریف کرے اور رب اس کو بھول جائے، لوگوں میں بھلا دے یا بھول جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جو گستاخی کرے رب اس کو ایسے ہی چھوڑ دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے جو سوچا اس کی دل کی سوچ کی برائی بیان کر رہا ہے رب کریم۔ فرماتا ہے قتل ہو جائے، وہ قتلا یعنی وہ لعنت ہو اس پہ، مارا جائے، وہ کیسی عجیب سی بات اور کیسی بری بات میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلام کے بارے میں سوچتا ہے۔ حالانکہ اس محبوب کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ، اگر محبت سے دیکھا جائے، دیکھنے والوں کی سبحان اللہ جو ہے شان اور عظمت وہ بھی رب کریم نے بیان کی ہے۔ اور یہ جو دوسری نظر سے معاذ اللہ گستاخی کی نظر سے دیکھتے ہیں رب کریم نے ان کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی ان کے برائی کر کے چلا جائے، بولے نہ بھی، اگر بری نظر سے بھی دیکھے رب کریم اس کا بھی بدلہ لیتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھا کیوں۔ اور جو دل میں سوچے برائی رب کریم اس کے دل کی برائی کا بھی
کی برائی بھی بیان کرتا ہے۔ پھر اس نے منہ جو ہے تیوری چڑھائی اور منہ کو بگاڑا، ثم ادبارا واستکبرا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ محبوب کے سامنے تکبر، اللہ کے کلام کے سامنے تکبر، اللہ اکبر۔ جہاں بڑے بڑے جو ہیں وہ سر جو ہے جھکاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرے یا اپنی تکبر بیان کرے تو رب کریم نے ایک ایک اس کی وہ چیز جو ہے وہ بیان کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے، کیسا اس نے دیکھا، کیسا وہ پھرا، کیسا اس نے تکبر کیا، اور پھر آخر میں کہنے لگا فقال ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ بولا یہ تو وہی جادو ہے جو پہلے لوگ کرتے تھے، پہلے لوگوں سے اس نے جادو سیکھا ہوا۔ حالانکہ معاذ اللہ استغفر اللہ، سب جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، نہ ان کی زبان جانتے ہیں، نہ کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں، نہ وہ ایسی کوئی چیز سوچتے ہیں۔ جب خود وہ کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے، یہ امین ہے، کوئی ان کو برائی نظر نہیں آتی، تو پھر یہی ایک رہ جاتا تھا جو وہ الزام لگا سکتے تھے کہ سامنے پہاڑ چلتے دیکھتے تھے، درخت چڑھتے دیکھتے تھے، پتھروں کو پانی پہ چلتے دیکھتے تھے، جانوروں کو سجدے کرتے دیکھتے تھے، جو ہے جمادات کو جو ہے وہ کلام کرتے دیکھتے تھے، تو پھر کیا ماننے میں کیا چیز آڑے آتی تھی؟ یہی کہ نہیں یہ تو جادو ہے۔ اب دیکھیں انبیاء کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، اولیاء کے ساتھ جب کوئی کہے یہ ولی نے کوئی کرامت دکھایا، نہیں جی یہ تو جادو کے زور پہ ہے۔ تو یہ صدا سے نیک لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے۔ جب کسی کو عاجز کرتے ہیں، کوئی نبی معجزے سے عاجز کرتا ہے، کوئی ولی کرامت سے عاجز کرتا ہے، تو پھر ان کے پاس اس کا جواب تو ہوتا نہیں ہے، مخالفین کا، گستاخوں کا۔ پھر یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ جی یہ تو جی جادو کے زور پہ کر رہے ہیں، یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جبکہ جادو کا جو ہے یہ برائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے، تو جس کی برائی خود بیان کر رہے ہیں، خود اس پہ معاذ اللہ استغفر اللہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ پھر کہا ان ھذا الا قول البشر، یہ تو نہیں مگر ایک آدمی کا کلام۔ بھئی آدمی کا کلام ہے تو لاؤ نا کوئی ایسا آدمی ایسا کلام کرے۔ اگر یہ آدمی کا کلام ہوتا تو وہ تو دور ایسا تھا کہ وہ بڑے فصحا بلغاء تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن کوئی ایک بھی جب مصطفیٰ کریم کے سامنے آتا تو تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ زبان تو دور کی بات ہے، ایسے آ کے گنگ ہوتے تھے جیسے روح نکل جاتی ہے۔ بڑے بڑے شاعر، آپ جہالت کے دور کی وہ قصیدے پڑھیں، ان کی وہ کتابیں پڑھیں، تو ایسے عربی میں انہوں نے شعری کی ہوئی ہے کہ آدمی آج بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے شاعر تھے۔ اگر یہ شاعر ہوتا، شاعری ہوتی یہ قرآن کریم، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سے بناتے، بھئی تم سارے مل کے، رب کریم بار بار ایک جو دعوت دے رہا ہے اور ایک جو چیلنج کر رہا ہے، فاتو بصورۃ من مثلہ، لاؤ ایک صورت، ایک چھوٹی سی صورت۔ جب سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو کعبہ شریف میں لگا دی گئی، اب سارے آ کے پڑھتے ہیں، چھوٹی سی ہے، تین آیتیں، قرآن کی سب سے بظاہر چھوٹی سورہ ہے، لیکن کوئی بڑے سے بڑا وہاں فصیح و بلیغ آ کے پڑھتا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بظاہر دیکھنے میں ردیف قافیہ مل رہا ہے، لیکن یہاں پڑھ کے آگے خاموش ہو جاتے، آگے کوئی نہیں کلام کر پاتا۔ تو کہنے لگا یہ تو ایک بشر کا کلام ہے۔ فرمایا رب کریم کو اس پہ اتنا یعنی وہ غصہ اس لی سکر، فرمایا کوئی دم جاتا ہے کہ اسے سکر میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سکر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کا چھٹا درجہ جو ہے اس کا نام ہے سکر۔ یعنی ایسے شخص کو، اس خبیث کو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتا ہے، جو ان کو دیکھ کے منہ بگاڑتا ہے، جو ان کے بارے میں دل میں بری چیزیں سوچتا ہے، جو ان کی گستاخیوں کے بارے میں سوچتا ہے، جو ان کی مخالفت کے بارے میں سوچتا ہے، فرمایا اس کو ہم دوزخ میں جو ہیں، فرمایا ابھی اس کو میں دوزخ میں دنساتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو میں دوزخ میں دنساؤں گا، سکر یعنی چھٹے درجے میں طبقے میں اس کو میں بھیجوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تو کیا جانے کہ یہ جہنم کا گڑھا کیا ہے۔ یعنی آدمی کسی کو ڈرانے، وہ کہتا ہے نا فلاں چیز ایسے، پھر کہتا تجھے پتہ نہیں ہے
کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو رب کریم فرماتا ہے کہ ما ادراک ما، تجھے پتہ نہیں ہے، تو کیا جانتا ہے کہ وہ سقر کیا ہے، وہ دوزخ کا وہ طبقہ، وہ جہنم کا وہ گڑھا جو ہے وہ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ چھوڑے اور نہ لگی رکھے، اللہ اکبر، جدا نہیں ہوگی وہ آگ، اور چھوڑے گی نہیں اس لیے کہ اس کی ساری جلد کو، ہڈیوں تک کو جلا دے گی، جب سب کو جلے گا پھر صحیح ہو جائے گا، پھر وہ جلائے گی، پھر جلے گا، پھر صحیح ہوگا، اسی طریقے سے اب وہ جو ہے نہ چھوڑے گی نہ لگی رہے گی، لواحۃ للبشر، بلکہ آدمی کی کھال اتار لے گی۔ یہاں بشر بشرا سے یعنی چہرہ، انسان، تو فرمایا کہ اس کے چہرے کو، اس کی جلد کو وہ آگ جو ہے وہ جلا کے رکھ دے گی، ادھر جلے گا پھر صحیح ہوگا، پھر جلے گا پھر صحیح ہوگا۔ یہ ذرا آپ غور و فکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی شان کی طرف گندی نظر ڈالنا، ان کے بارے میں سوچنا، ان کے کلام کے اوپر اعتراض کرنا، رب کریم کتنا یعنی یہاں وہ اپنی جلالت کے مطابق جو ہے غضب میں نظر آ رہا ہے، غصے میں یعنی لگ رہا ہے، کہ فرمایا اس کو آگ میں ڈالیں گے، اور آگ بھی کون سی ہوگی، اور تجھے کیا پتہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر، نہ وہ لگی رہے گی نہ وہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو، اس کی جو ہے جلد کو جلا کے رکھ دے گی۔ علیہا 19، اس پہ فرمایا 19 جو ہے وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جہنم کے اوپر۔ ایک تو ہے نا مالک دروگا جو ہے، فرمایا 19 ہیں کل جو فرشتے جن کی ڈیوٹی لگی۔ اب علماء نے بیان کیا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن فرمایا ان 19 کی تعداد ایسے ہے کہ چونکہ اس کے 7 درجے ہیں اس کے جہنم کے، اور ہر درجے پہ جو ہے وہ 3 فرشتے جو ہیں لگائے۔ کس طریقے سے؟ پہلے یعنی کافروں کے 3 درجے بنائے، ایک ان کے بدعقیدگی یعنی انکار، دوسرا ان کا یعنی شرک کرنا، دوسرا ان کا نبی کریم کا انکار کرنا، تیسرا پھر بد عملی، تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی، اللہ کی توحید کا نہ ماننا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، اور پھر جو ہے یعنی عمل بھی بد کرنا۔ تو ایک پہ یعنی ایک کفر پہ، ایک اناد پہ، اور ایک بد عملی پہ، تو یہ 6 طبقے ان کے بنے، تو 6 طرح 18 فرشتے ہو گئے، باقی ایک فرشتہ بچا۔ تو وہ علماء نے بیان فرمایا کہ جو ایک فرشتہ ہے وہ مومن، وہ مسلمان جو گناہ گار ہیں، چونکہ ان میں کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اناد نہیں ہے، ان میں صرف بد عملی ہے، تو ایک فرشتہ بچتا ہے، وہ مسلمانوں پہ ہوگا جو جہنم میں جائیں گے، جو گناہ گار ہوں گے، باقی 18 جو ہیں وہ کفار پہ ہوں گے، 3 جو ہیں وہ شرک پہ، 3 جو ہیں ان کے اناد پہ، نبی کریم کے انکار پہ، اور 3 جو ہیں ان کی بد عملی پہ۔ اور مسلمانوں میں چونکہ اناد نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، نبی کریم کے ساتھ بغاوت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی گستاخی نہیں ہے، ایمان لائے، نبی کریم کے احکام مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اب ان کے عمل میں کوئی تھوڑی بہت اگر کمی ہے تو پھر ان پہ ایک فرشتہ ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار، اور ہم نے دوزخ کے دروگے نہ رکھے، الا ملائکۃ، مگر فرشتے، وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ہم نے یہ گنتی بھی اسی لیے رکھی تاکہ کافروں کی جانچ ہو، ان کے لیے یہ ایک یعنی فتنہ ہو، ان کے لیے ایک جانچ ہو، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب ملی ان کو یقین آ جائے کہ یہ رب کا کلام ہے، چونکہ علماء لکھا کہ یہود کی کتابوں میں بھی یہ فرشتوں کی تعداد 19 ہی لکھی تھی۔ اب یہ چونکہ غیب کی خبر ہے، وہاں کتنے فرشتے ہیں سوائے اللہ کے کون جانے، یا جس کو بتائے وہ جانے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ زبور پڑھی، نہ تورات پڑھی، نہ کچھ اور چیز پڑھی، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ 19 فرشتے ہیں، تو یہی تعداد جو ہے وہ اگر اہل کتاب کی کتابوں میں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی ہے، تو کافروں کے لیے تو جانچ ہوئی۔ انہوں نے اعتراض کیا یہ 19 کیوں ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا لو جی صرف 19 فرشتے، ہم میں تو ایک ایسا ہے کہ 10 فرشتوں کو قابو کر لے گا، ان میں ایک
ظالم ابو الاسود جو تھا وہ کہنے لگا 18 کو تو میں اکیلے قابو کر لیتا ہوں. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے یہ ہم جو ہیں یہ بڑے بہادر ہیں، بہت بڑے جری ہیں، پہلوان ہیں. ایک تو ان کے لیے یہ جانچ ہے، اور پھر اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے ہے کہ ان کو یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، کیونکہ یہ غیب کی خبر ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اور اللہ نے مصطفیٰ کریم کو یہ بتایا ہے تو یقیناً نبی یہ رب کے نبی ہی ہو سکتے ہیں. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے جو ہیں ایماناً ان کے ایمان میں زیادتی ہو، ان کا ایمان پختہ ہو. جب کوئی بات یعنی حق کی بات سنتے ہیں تو مومنوں کا جو دل ہیں پختہ ہوتے ہیں، ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں. اور جو منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ اس میں پریشان ہوتے ہیں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کتاب والے مسلمانوں کو کوئی والمؤمنون مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے. یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جو سوائے اللہ کے جہنم میں جنت میں کیا ہوگا، کون کس نے دیکھا، کون گیا، کون واپس آیا، تو کون بتائے گا، اور کب ہوگی کس کو پتہ، یہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتہ. ہاں اللہ نے اگر بتایا ہے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ پھر فرمایا وہ جو لوگ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں یا مومنین ہیں، وہ لوگوں کا دل میں کوئی شک نہ ہو پڑے، اس لیے یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ جن کے دل میں مرض ہے، جو دلوں کے روگی ہیں، جو دلوں کے مریض ہیں. وَالْكَافِرُونَ، اور وہ جو جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ جو ہیں، وہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے یہ بیان کرنے سے کیا مراد ہے اللہ کا، اللہ نے اس کو کیوں بیان کیا ہے، کیا اللہ کا مطلب ہے اس کا کہ ان چیزوں کو بیان کرے. فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء، ایسے ہی اللہ جل مجدہ الکریم جو ہے گمراہ فرماتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے اور زبردستی کسی کو، رب کریم نے عقل دی ہے، وہدیناہ النجدین نے دو راستے دیے ہیں، اما شاکر و اما کفورا. اب عقل دی ہے تمہیں، ذی العقول بنایا ہے، اچھائی برائی کا تمہیں بتایا ہے، سردی گرمی کا تمہیں پتہ ہے، دن رات کا تمہیں پتہ ہے، مذکر مؤنث کا تمہیں پتہ ہے، بچے بڑے کا تمہیں پتہ ہے، کالے گورے کا تمہیں پتہ ہے، اور اتنی چیزوں کا تمہیں پتہ ہے، تو تمہیں یہ نہیں پتہ کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. فرمایا یہ اللہ جل مجدہ الکریم نے تمہیں یہ چیزیں دی، اب تم گمراہ ہو گئے. تو حقیقت میں ہر چیز اللہ کی طرف سے، لیکن برائی کی، گمراہی کی جو ہے نسبت اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف نہیں کرنی چاہیے. یہ اس کی طرف، جیسے علماء نے کہا کہ اب دیکھیں انسان کا خالق بھی اللہ ہے، اور خنزیروں کا خالق، کتوں کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن کوئی آدمی تعریف کرنے لگے تو کہنے لگے اے خنزیروں کے بنانے والے میری دعا قبول کر، اے کتوں کے مالک میری دعا. ایسا تو نہیں ہوتا. یہی آدمی کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میری دعا کو قبول کر لے، اے موسیٰ کے رب میری دعا کو قبول کر لے، اے کعبے رب میری دعا کو قبول کر لے. تو اچھائی کا ذکر جو ہے وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف کرنا چاہیے، برائی کا ذکر کبھی اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف نہیں کرنا چاہیے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. اللہ نے کیا کیا بنایا ہے، کتنے فرشتے بنائے ہیں. ایک ایک فرشتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، معراج کی رات میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، اس کے 6 لاکھ پر تھے، اور وہ اس کا سر جو تھا وہ یعنی اوپر آسمانوں سے اوپر تھا، اور پاؤں جو تھے وہ تحت و ثری تک تھے. تو ایک فرشتے کا یہ حال ہے، تو کتنے فرشتے ہیں، اللہ واللہ اعلم بالصواب. پھر فرشتوں کے علاوہ رب کریم نے کیا کیا لشکر بنائے ہوئے ہیں. یہاں اتنی چیزیں ہیں، دنیا میں اتنی چیزیں ہیں، پرند دیکھ لیں، چرند دیکھ لیں، درندے دیکھ لیں، چیونٹیاں دیکھ لیں، ہوا میں اڑتی ہوئی چڑیاں دیکھ لیں، سمندر میں مچھلیاں دیکھ لیں. سمندر میں کیا کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ تو بشر کے لیے، آدمی کے لیے ایک نصیحت ہے. یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، 2 جگہ یہ لفظ اوپر للبشر آیا تھا
تو اس سے معنی اور تھا، یہاں للبشر آیا ہے تو اس سے معنی اور ہے، وہاں تھا جسم مراد، چہرہ مراد، یہاں ہے انسان مراد، کہ انسان جو ہے، آدمی جو ہے، اس کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، یہ جو آیتیں، یہ جو چیزیں رب کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ اب اللہ جل مجدہ کا کلا والقمر، چاند کی قسم، واللیل اذا ادبر، اور رات کی قسم جب وہ جا رہی ہو، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ پھوٹ پڑے، جب اس کا اجالا آئے۔ یا تو اسے مراد حقیقتاً وہی چیزیں مراد ہیں کہ چاند ایک رب کریم کی مخلوق میں خوبصورت چیز ہے، اس کی قسم اللہ جل مجدہ نے یاد فرمائی ہے۔ رات اور رات کے اندھیرے، اور رات کے اندھیروں میں رب کریم کی حکمتیں، اور اس رات کے اندھیروں میں عبادت گزاروں کی عبادت کرنا، رب کریم کے سامنے مناجات کرنا، اور پھر صبح جب رات جاتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک اس میں جو ہے رب کریم کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ پھر جب صبح طلوع ہوتی ہے اور پھر جب اجالا ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کے یا تو اس سے حقیقت وہی مراد ہے جو اکثر مفسرین نے لیا، یا اگر پوری پیچھے پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی انہوں نے گستاخیاں کی تو اس کا ذکر کرتے کرتے، جہنمیوں کا ذکر کرتے کرتے، پھر رب کریم فرماتا ہے کلا والقمر، اس چاند جیسے چہرے کی قسم، اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کی قسم، واللیل اذا ادبر، اور ان زلفوں کی قسم کہ جب وہ بکھرتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، اور جب وہ نکھرتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ان میں سے سورج صبح کو چیر کے نکل رہا ہوتا ہے، ایسے اس میں سے آپ کے چہرے کا جو ہے وہ یعنی نور برس رہا ہوتا ہے۔ تو یا تو اسے مراد یہ ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرے چاند جیسے چہرے کی قسم، تیری سیاہ رات جیسی زلفوں کی قسم، اور صبح جیسے تیری پیاری پیشانی کی قسم، انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ جہنم بہت بڑی چیز ہے میرے محبوب، مجھے تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیری پیشانی کی قسم، تیرے نورانی چہرے کی قسم، یہ بہت بڑی، یہ جہنم بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یا واقعتاً یہی چیزیں اگر مراد لی جائیں کہ مجھے چاند کی قسم، چاند یعنی پہلی رات کا جو ہے حلال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر قمر، پھر اس کے بعد اس کے کئی نام لینے کے بعد پھر جا کے بدر بنتا ہے، تو فرمایا اس کا بڑھنا، کم ہونا، اس کی خوبصورتی، اس کی قسم، اور رات کی اس اندھیرے، اور پھر صبح صادق اور صبح کاذب کے بعد جو صبح صادق ہوتی ہے اس کی قسم، پھر جب صبح نکلتی ہے اور صبح کا جب پھر نور چمکتا ہے، پھر کہا گیا کہ اس وقت 2 نفل پڑھو، اور اس وقت کے 2 نفل جو ہیں وہ آدمی کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ صبح جب خوب چمکتی ہے، اس میں صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے، بعد کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب تھوڑا اجالا ہو جائے، جیسا ایک حدیثی میں ہے نوّروا فی الفجر فإنہ اعظم للأجر، کہ فجر کی نماز کو ذرا روشنی میں پڑھا کرو کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ یا اسفر کا لفظ ہی ہے، اسفروا فی الفجر فإنہ اعظم للأجر، کہ اسفار کر کے نماز جو ہے وہ پڑھا کرو، اجالے میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ اس میں جو ہیں جماعت میں لوگ زیادہ آ کے شامل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ وقت جو ہے رب کریم نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے، تو اس لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کو فجر کی نماز کا جو ہے وقت وہ پسند کیا ہے۔ یہ بے شک بہت بڑی جو ہے یہ یعنی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، نذیرا للبشر، یہ آدمیوں کا ڈراوا ہے، یہ جو رب کریم بتا رہا ہے نا، یہ کہتا ہے اس سے ڈرو، یہ کوئی جہنم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، جہنم میں گیا اللہ اکبر، جہنم اس کا نام ہی جس کا جہنم ہے، دوزخ ہے، جلا کے راکھ کر دینے والی چیز ہے، کئی ہزار سال تک اس کی آگ جو تھی وہ جلتی رہی، پھر وہ سرخ ہوئی، پھر کئی ہزار سال تک جلی، پھر وہ سیاہ ہوئی۔ جہنم کی آگ جو ہے یہ سیاہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے اور آدمیوں کو ڈراوا ہے۔ لمن شاء منکم، اب تم میں سے جو چاہے ان یتقدم او یتأخر، چاہے آگے بڑھے چاہے پیچھے رہے، تم میں سے اب بتا دیا رب کریم نے ساری چیزیں، جہنم کے بارے میں بیان کیا،
پہلے جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمتیں بیان کی، پھر جہنم کا بیان کر کے ڈرا کے، پہلے بشارتیں دے کے پھر ڈرا کے، پھر فرمایا اب دیکھو تم میں سے جو چاہے نیکی کر کے آگے بڑھ جائے اور تم میں سے جو چاہے برائی کر کے پیچھے ہٹ جائے، جہنم میں چلا جائے۔ رب کریم نے دونوں چیزیں بیان کر دی۔ رب کریم کا بہت پیارا یہ انداز ہے، بہت پیارا طریقہ ہے نیکوں کے لیے۔ پہلے رب کریم جو ہے وہ بشارتیں سناتا ہے، اس کے لیے جنت رکھی ہے، اس میں حوریں ہیں، اس میں باغات ہیں، اس میں نہریں جاری ہیں، اس میں سائے ہیں، اس میں رب کی رحمتیں ہیں، اس میں رب کا دیدار ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر اگر نہیں مانتے تو پھر جہنم ہے، اس میں جو ہیں سخت قسم کے فرشتے ہیں، وہ جہنم کے کوڑے ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ ماریں گے، وہ پوری کا پورا پھر وہ بیان کرتا ہے۔ اب رب کریم کہتا ہے میں نے یہ سارا بیان کر دیا، اب تم میں سے کوئی چاہے تو آگے بڑھے، نیکی کرے، جنت حاصل کرے، اور تم میں سے جو چاہے پیچھے رہ جائے، گناہ کرے، نمازیں چھوڑے، روزے چھوڑے، کفر کرے، شرک کرے اور گمراہی میں پڑ جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو ہے اپنے عملوں میں گروی رکھا ہوا ہے۔ اب نیک آدمی کے نیک عمل ہیں، برے آدمی کے برے عمل ہیں۔ اب پتہ چلے گا جب یعنی وہ اس کو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، نیکوں کے ہاتھ میں جب دیا جائے گا، قبر میں ہی پتہ چل جائے گا، مرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا جو کچھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن تو پھر جب نامہ اعمال کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں، پھر رب کریم کا اس وقت جلال اور اس وقت آپ اس کی صفت جبار، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں سامنے ہوں گی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی کرنی میں گروی ہے، اپنے اعمال میں رہن ہے، رہین ہے، گروی رکھا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، ہاں مگر دہنی طرف والے۔ کون سے دہنی طرف والے؟ سیدھے ہاتھ والے۔ کون سے سیدھے ہاتھ والے؟ فی جنت یتساءلون، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہیں کن سے؟ عن المجرمین، جہنمیوں سے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھتے ہیں ما سالککم فی سقر، کیا بات تمہیں دوزخ میں لے گئی؟